سہیل صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آج جس طرح سے میں نے آپ کو شارٹس بھی سنائے ہیں، کل جب ہم نے گوہر صاحب سے یہ پوچھا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق پارٹی کے چند رہنماؤں سے جب ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا، اس بات کی تصدیق کی کہ علی امین صاحب یہ آئیڈیا لے کر آئے ہیں اور یہ کہیں گورنمنٹ یا ادھر ادھر سے نہیں آیا، یہ علی امین صاحب نے پروپوز کیا کہ آپ کو اگر بنی گالہ شفٹ کرا دیا جائے تو اس پر حکومت مان سکتی ہے، جس کا کہ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا اور انہوں نے اس چیز کی انکار کر دیا۔ اب آج اور کل گوہر صاحب نے بھی اسی بات کی تردید کی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، علی امین صاحب اس آئیڈیا کو نہیں لے کر آئے۔ لیکن آج علیمہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی آئیڈیا تو انہی کی جانب سے آیا ہے اور مجھے عمران خان صاحب نے یہی بتایا ہے کہ علی امین ہی یہ آئیڈیا لے کر آئے تھے میرے پاس۔ تو پارٹی میں اس حوالے سے آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ متضاد قسم کی باتیں چل رہی ہیں؟ اون کیوں نہیں کر رہے کہ اگر علی امین صاحب لائے ہیں تو اون کر لیں بھائی؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں، ان میں تو ڈیفینیٹلی نہ یہ ہونی ہے نہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ظاہر ہے ایک چینل بھی ہے نا، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نومبر میں جب یہ لانگ مارچ کے لیے آ رہے تھے تو بار بار لوگ جا کے جیل میں ملتے تھے، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا کوئی میسج ہی لے کے جاتے ہوں گے نا، اور وہ میسج جو لے کے جواب آتا ہوگا، تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک بیک چینل ہے۔ اور چونکہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ میں تو بہت عرصہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تجویز تو عمران خان جب جیل گئے تھے شروع سے ہی آ گئی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ بولیں گے نہیں اور اس گورنمنٹ کو تسلیم کریں گے۔ یہ ساتھ پیکج یہ تھا، اور آج بھی میرا خیال ہے اس پیکج میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی کہ آج بھی اگر خان صاحب اس سیٹ اپ کو تو آدھا تو تسلیم کر لیا انہوں نے، جب مذاکراتی کمیٹی نے مذاکرات کر لیے تو آدھا صرف انہوں نے زبان سے اقرار کرنا ہے، یا صرف یہ اقرار آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ چلاتے رہیں۔ آدھا اقرار جو رہ گیا یہیں پہ تو ایگو اڑی ہوئی ہے نا، اچھا یہی تو یہاں پہ تو ایگو اڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں مذاکرات جب ہوتے ہیں نا دو فریقوں کے، تو دونوں کو اپنی ایگو مذاکرات کی ٹیبل سے پرے چھوڑ کے آنی پڑتی ہے، کیونکہ دونوں کو کچھ نہ کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے، تب ون ون سچویشن ہوتی ہے۔ تو اس وقت مجھے ان مذاکرات میں وہ صورتحال ہی نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی اپنی پوزیشن سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی، تو چنانچہ ون ون بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کیونکہ سہیل صاحب ایک چیز ہم نے دیکھی کہ پی ٹی آئی کا بڑا اسٹرانگلی ہیلڈ اوپینین تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور یہ چور بھی ہیں اور مینڈیٹ چور بھی بن گئے بعد میں، اور لیکن بعد میں پی ٹی آئی، اور پھر پی ٹی آئی کے کچھ مذاکرات پہلے والے بھی تھے، مطالبات پہلے والے بھی تھے کہ ہمیں مینڈیٹ واپس کریں، رول آف لا ہو، اور وہ 3-4 مطالبات ان کے آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے صرف 2 مطالبات تک ہی اپنے ایجنڈا کو محدود کر لیا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس معاملے پر ان کے ساتھ بیٹھنا اور ایجنڈے سے اپنے دیگر کے مطالبات نکال کر صرف 2 پر اکتفا کرنا حکومت سے زیادہ لچک دکھائی ہے، یا حکومت نے زیادہ لچک دکھائی ہے اس معاملے پہ؟ نہیں، یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرافٹ کیے گئے ہیں یہ دونوں چیزیں۔ دیکھیں ایک تو اس وقت ٹوٹلی مورال ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کا، خاص کر نومبر کا جو اسلام آباد مارچ ہے اس کے بعد، اور وہ ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کی کال دے سکیں۔ اب اگر سارے قیدی باہر آ جاتے ہیں اور ایک ریجوونیشن ہو جاتی ہے تو ایک پارٹی کو دوبارہ سے ریوائٹلائز کیا جا سکتا ہے، دوبارہ سے اس کی بحالی کا عمل کیا جا سکتا ہے سیاسی، اور اگر عمران خان بھی آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک رونق لگ جائے گی اور ایک پارٹی جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی، جو اس وقت تقریباً نیم مردہ ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کمیشن بنا لو، اس کی ابھی ڈیٹیلز نہیں آئیں، لیکن اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کروانا ہے اور کس جج کی وہ شرط رکھیں گے۔ تو ویسے تو کہتے ہیں ظاہر ہے سینئر موسٹ ججز گورنمنٹ، ہاں مطلب یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ بھئی یہ سسٹم عدالت کے ذریعے ختم ہو جائے۔ پہلے بھی سپریم کورٹ میں ان کی یہی خواہش تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا، سپریم کورٹ ہی بدل گئی۔ اب بھی وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری مرضی کا یا ایسا جج جو فیصلہ یہ دے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا الیکشن میں، اور ظاہر ہے حکومت کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے یہ دونوں جو شرائط ہیں ان میں تو فی الحال لچک کا امکان نہیں، صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ دھاندلی کمیشن ایسا بنے جو نہ ان کی فیور کا ہو نہ ان کی فیور کا ہو، اور کچھ رعایت پی ٹی آئی کو مل جائے، کچھ جو ہے وہ حکومت کو مل جائے، یعنی سسٹم نہ ٹوٹے، تو وہ تو ہو سکتا ہے۔
ظاہر ہے وہ حکومت کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. پی ٹی آئی بھی کسی نہ کسی طرح وہ مان ہی چکی ہے, کیونکہ جب مذاکرات کر لیے, جب ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ آدھا تو مان چکے ہیں نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر عمران خان کو بنی گالہ سے بٹھایا جاتا ہے, لے کے جایا جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں, تو اس سے بھی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لے گی, کیونکہ ایک تو جو قید کا داغ لگا ہوا ہے, انٹرنیشنل بھی اس کے اچھے جیسچرز نہیں جاتے, نیشنلی بھی نہیں جاتے, تو دوسرا یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی توجہ پھر معیشت کی طرف دے سکیں گے. تو دونوں کے لیے ون ون سچویشن جب ہوگی تو معاہدہ ہو جائے گا. ابھی مجھے بالکل اس کی کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن سہیل صاحب, عمران خان مشکل ہی لگتا ہے کہ وہ مانیں گے بنی گالہ جا کر رہنے پر اور خاموشی پر. ان کا تو بیانیہ ہی سارا کل ہو جائے گا. اگر وہ چلیں خاموش نہ بھی ہوں, بولتے بھی رہیں, تو بھی اگر بنی گالہ چلے گئے تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے اسیران کو پہلے رہا کرو. عمران خان کہتے ہیں مجھے اپنی رہائی نہیں چاہیے, جب تک میرا ایک ایک جو کارکن ہے وہ جیل میں ہے میں بھی جیل میں ہی رہوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسیران کی کوئی رہائی کا معاملہ بن سکتا ہے؟ جوڈیشل کمیشن پہ تو چلیں آپ نے بتا دیا, لیکن اسیران کی بھی رہائی نہیں ہو سکے گی ان ٹاکس کے نتیجے میں؟ گزارش یہ ہے نا کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو اسیران کے راستے میں پھر کیا رکاوٹ ہے؟ تو اصل رکاوٹ تو عمران خان کی ہے نا. تو اس کو دوسری طرح پلٹ کے دیکھیں نا, اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب باقی تو سب رہا ہو جائیں گے, تو پرابلم تو عمران خان کی ہوگی. تو اس لیے یہ جو مرضی کہتے رہے, اصل تو عمران خان کو ہی رہا کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا مسئلہ حل جو ہے وہ عمران خان کے رہا ہونے سے ہوگا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ چاہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے سسٹم توڑ لے گی, سسٹم کے اندر درار ڈال لے گی, عدالت کو اپنے ساتھ ملا لے گی, وہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں, انہیں کچھ سہولتیں مل سکتی ہیں جیسے میں نے کہا, لیکن اس کے لیے شرائط ہوں گی, جیسے خاموشی ہے, اس گورنمنٹ کو برداشت کرنا ہے, وقت کا انتظار کرنا ہے. کیا پی ٹی آئی یہ کرنے کو تیار ہوگی؟ آپ کہہ رہی ہیں نہیں ہوگی, میرا بھی یہ خیال ہے, لیکن شاید جو پاورز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت بالکل بریک ڈاؤن ہوگا, جب یہ سزائیں سنائی جائیں گی, جب کوئی امید بار نہیں آئے گی, تو شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ جھک کے پھر کوئی معاہدہ کر لے. آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ تیسری دفعہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا, سنایا نہیں گیا. وہ فیصلہ کیوں روکا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے زیادہ, لیکن ظاہر ہے دیکھا یہ جا رہا نا کہ عدلیہ میں ماضی میں یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں نا عمران خان کے خلاف, وہ اوپر کی عدالتوں پہ جا کے انڈو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک اب آخری فیصلہ رہ گیا ہے. اس پہ ظاہر ہے نہ گورنمنٹ چاہے گی کہ یہ فیصلہ اگر خلاف آئے اور وہ دوسرے دن ہی جا کے انڈو ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس حوالے سے ہی پرابلم ہوگا. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ابھی مذاکرات تحریری معاہدے اور منٹس کے درمیان کچھ پھنسی ہوئی کیفیت ہے ان کی. حکومت کہتی ہے بھئی آپ تحریری طور پر ہمیں جمع کرائیں, پی ٹی آئی ریلیکٹنس شو کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں بھئی منٹس کو ہی آپ ہمارا تحریری معاہدہ سمجھ لیں. تحریری آپ کو لگتا ہے جائیں گے تحریری مطالبات حکومت کے آگے, یا پی ٹی آئی نہیں مانے گی اور حکومت اس کو ایکسیپٹ کر لے گی کہ ٹھیک ہے بھئی منٹس ہی آپ کے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں تحریری مطالبات؟ دیکھیں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب سے ماضی میں بھی جس کے مذاکرات ہوئے ہیں نا, یاد کریں آپ کے الیکشن سے پہلے بھی ایک مذاکرات ہوئے تھے اور مہینہ طے ہو گیا تھا الیکشن کا, صرف ڈیٹ رہ گئی تھی, ایسا ہی اور انہوں نے پھر مذاکرات ختم کر دیے تھے. جو سپریم کورٹ کے کہنے پر بیٹھے تھے, میڈیشن انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اسی کی بات کر رہے ہیں آپ. جی نہیں,